اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے، اس کی پوری طرح ان کو بریفنگز دینی چاہیے۔ میں انگلینڈ میں مجھے یاد ہے کہ جب کنزرویٹیوز لگ رہا تھا کہ ہار جائیں گے، اور جب کہ لیبر کی گورنمنٹ آئی، یہ جان میجر کی گورنمنٹ تھی، اور وہ جب جانے لگی تھی تو پھر ٹونی بلیئر جیتا تھا الیکشن۔ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ جو کنزرویٹیو گورنمنٹ کو جب ان کو یہ لگا کہ شاید ہم ہار جائیں الیکشن، تو کیونکہ لیبر گورنمنٹ پہلی دفعہ آ رہی تھی، ان کی کوئی تجربہ سچویشن ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی، کدھر پرابلمز ہیں، کیا اپنی سجیشنز دی کیسے حل کرنی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایریا کا پتہ ہو تاکہ آپ بہتر پریپیئرڈ ہوں۔ سیکنڈلی، ہمارے جو منسٹریز ہیں، اب تک منسٹریز نے جس طرح ہم چلے ہیں دیکھ کے سیکھتے رہے ہیں آن دا جاب، اسی طرح منسٹریز کے اوپر بھی اسی طرح چیزیں آئیں، اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ کئی منسٹریز نے زیادہ بہتر پرفارم کیا، کئی انہوں نے نہیں کیا، اور کئی سیکھ رہے ہیں، کئی آہستہ آہستہ ان کی پرفارمنس اوپر جا رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک ملک کے اندر یہ جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاور ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے سینٹر سے صوبوں کے اندر، اس کے اندر بھی مجھے لگا کہ ابھی تک 18th امینڈمنٹ کی پوری طرح اس ملک کو سمجھ نہیں ہے کہ کون سے شعبے، مثلا فوڈ سیکیورٹی ہے، میں صرف آپ کو مثال دے رہا ہوں، ہے تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، لیکن ساری نیچے جو پاور ہے وہ پروونسز میں چلی گئی ہے۔ اب اگر ایک پروونس نہیں سینٹر کے ساتھ چلتا اور اپنی اور علیحدہ پالیسی بناتا ہے، اور پرائز ڈفرینشل آ جاتا ہے ایک پروونس میں اور دوسرے پروونس میں، تو وہ ساری قیمتیں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ذمہ داری سینٹر ہی کی ہے۔ گندم کی قیمت اگر آٹا مہنگا ہوا تو سب برا بھلا تو سینٹر کو کہہ رہے ہیں، لیکن سینٹر کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے کہ اگر ایک صوبہ اپنی گندم نہیں ریلیز کرتا، مارکیٹ میں نہیں دیتا، تو پرائز ڈفرینشل کو وہ نہیں ختم کر سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ایک قسم کی سینٹر میں۔ تو میں یہ ڈسٹورشنز اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں کہ جو میرے خیال میں کہ ہمیں آگے جا کے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ مثلا انوائرمنٹ ہے، اب انوائرمنٹ بھی صوبوں کے اندر چلی گئی ہے، لیکن انوائرمنٹ ہمیشہ ایک فیڈرل لیول پہ رہنی چاہیے، کیونکہ سارے ملک کی انوائرمنٹ ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک صوبے میں ایک انوائرمنٹ ہوگی اور دوسرے میں دوسری ہوگی، اور اسی طرح کئی چیزیں آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں۔ آج جو یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہر منسٹری کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہوگی، یہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ سٹیپ ہے، کیونکہ اصل میں تو 5 سال کے بعد فیصلہ یہ پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی، کیا ہم نے لوگوں کے لیے جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے۔ تو وہ جو گورننس ہے وہ تب تک جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی، ہم گورننس نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو آج ایک سٹیپ لیا ہے اور یہ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، یہ میں شہزاد ارباب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ یہ اب ہم اپنے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں، اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا، ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ، زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے، تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا، اور پرفارمنس کے لیے اپنے اوپر پریشر ڈالیں۔ اب یہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، ان کے اوپر ایویلویشن ہوگی ہر منسٹری کی، اور ہر منسٹری اپنے اوپر بھی پریشر ڈالے گی کہ انہوں نے اب یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں، اور ان ٹارگٹس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ہے پاور منسٹری کا، جو سب سے بڑا اس وقت اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے، اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے، ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، اس کو کیسے بچائیں، تو یہ ہمارے لیے، میں ابھی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں کہ
ہماری گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاور کا. یہ ہے ہمارا نمبر 1 چیلنج جو ہمیں اس پہ جتنا بھی ہم کام کریں اور کوشش کریں، اس کے اندر کئی فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں، کئی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، لیکن نمبر 1 میں صرف چیلنجز سامنے رکھ رہا ہوں. دوسرا جو ہے ہماری سبسڈیز، ہم تقریباً 2,500 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ سبسڈیز تو ہونی چاہیے، ہر ملک میں سبسڈیز ہوتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمزور طبقہ ہے اس کو آپ اس کے لیے سبسڈی دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو بینیفٹ دیتے ہیں سبسڈی سے. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر ان کو سبسڈائز کیا جائے. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویلتھ کریشن کے لیے، مثلا ہمیں اگر ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے تو ہمارا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے، اور جو اللہ کا شکر ہے آج جو ہم نے اب یہ 5ویں مہینے فگر دیکھی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا 5 مہینے رننگ. یہ بھی ایک بہت بڑی، میرے خیال میں ہماری کئی پرفارمنسز سے مجھے بڑا فخر ہے، یہ ایک بہت بڑا فخر ہے، کیونکہ یہ اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے، اور روپیہ اگر گرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی. اور مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا. تو ایک تو یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. لیکن چیزیں ہیں کہ غریب آدمی کو بھی وہ سبسڈی مل رہی ہے، اور عمران خان کو بھی وہ مل رہی ہے، اور انڈسٹریلسٹ کو بھی وہ مل رہی ہے، اور پیسے والے لوگوں کو بھی. تو وہ جو ہے سیکنڈ چیز جو ہماری ہے کہ ہم نے ان سبسڈیز کو کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، یہ وشس سائیکل سے، کہ ہم جیسی ہماری اکانومی اوپر جانے لگتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے، پھر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر پڑتا ہے، اور پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. 20 دفعہ پاکستان IMF کے پاس جا چکا ہے. تو ایکسپورٹس کے اوپر ایک اسپیسیفکلی اب ہم نے پورا زور لگانا ہے، اور اس کے لیے میرے اینڈ میں سم اپ کروں گا کہ میرا کیا پلان ہے اس پہ. اور پھر جو ایک اور بہت بڑا ہمارے اوپر پہاڑ چڑھتا رہا ہے وہ پینشنز کا ہے. ہماری جو پینشنز ہیں وہ اتنی ہر جگہ پروونشل گورنمنٹس کی اداروں کے اندر پینشنز اتنی بڑھتی جا رہی ہیں، اور کبھی کسی نے صحیح معنی میں پینشنز کا پلان نہیں کیا. تو وہ ڈاکٹر عشرت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک اسکیم پینشن کیا ہے جو کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتر نے تو کہا تھا کہ وہ پینشنز کو سیونگز میں کنورٹ کر دیا، وہ تو ان کا ایسٹ بن گیا. تو ہمارے لیے تو اس وقت پوری لائبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک تو وہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. اور جو ہم نے سیکٹرز کے اوپر خاص کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ ہمارا ایگریکلچر ہے، اس کے اوپر ہم نے کانسنٹریٹ نہیں کیا. ایگریکلچر ایک ہے کہ اگر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کے اوپر زور ڈالتے رہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ملک کو، ہمارا ایگریکلچر ایک امپلائمنٹ بھی دیتا ہے، اور پھر صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہو جاتی ہے، اور ملک کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں. اور ادھر چائنا کا ہمیں بہت فائدہ ہے، بیکاز چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے اندر اب ہم ایگریکلچر کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور پروڈکٹیوٹی میں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو میں آخر میں جو میں نے 2.25 سال کے بعد ایک نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہمارا جو گورننس ہے، ہمارے گورننس سسٹم کو ڈاکٹر عشرت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سول سروس ریفارمز ہو تاکہ تیزی سے چیزیں ہوں ہماری گورننس سسٹم کے اندر. لیکن جو میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ ہمیں اب پرائرٹائز جب تک ہمارا سسٹم، ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم اور تیز چلنا نہیں شروع ہوتا، اس تک ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اس ٹائم تک کہ ہمیں چینلز بنانی پڑیں گی کہ جو ہماری ٹاپ پرائرٹی کی چیزیں ہوں گی ان کو اے گریڈ میں ڈال دیں گے، اور پھر جو سیکنڈ بی گریڈ اور سی گریڈ اس طرح کر دیں گے. ان چینلز کو جو آن لائن رکھیں گے، جو بھی ہمارے اے گریڈ کے پروجیکٹس ہوں گے ان کو ہم آن لائن فالو کریں گے، اور کسی قسم کی ان کے اوپر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں، اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ یا نقصان ہونا ہوتا ہے، اور وہ جا کے پھنس جاتے ہیں کسی منسٹری میں، اور پھر وہیں پھنس جاتے ہیں.
کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینہ 2 مہینے، یعنی کوئی ارجنسی نہیں ہوتی کہ ملک کو فائدہ یا نقصان ہے، لیکن وہ چیزیں پھنس جاتی ہیں. تو ہم نے یہ جو ایک چینل اب بنانی ہے کہ پہلے تو ادھر سے شروع کریں گے کہ جو ٹاپ پرائرٹی ملک کے سب جو ایشوز ہیں، جو ہمارے جو سبجیکٹس ہیں، ان کو ہم نے فاسٹ ٹریک کرنا اور فالو کریں گے کہ کہیں بھی رکتے ہیں تو پینلائز کیا جائے گا ان منسٹریز کو جدھر بھی کہ وہ کسی وجہ سے بھی ایک ملک کے لیے جو پرائرٹی والے پروجیکٹس ہیں وہ سلو ڈاؤن نہ ہوں. اور میں خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر میں یہ کہتا ہوں، اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں جو اس وقت انڈسٹریلائز کر رہا ہے ملک، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ملک میں ڈالرز لے کے آتی ہیں، جس سے ہمارے یا ڈالرز بچتے ہیں یا ملک میں ڈالر آتے ہیں، اس کو ہم نے پرائرٹائز کر دینا ہے. کیونکہ یہ ایک ہمارا ونربل ایریا ہے کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ ہماری اکانومی گرو کرنی شروع کی ہے اور ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر اٹھ رہا ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، تو اب اس کو ہم اوائڈ کر لیں، یعنی ہم اپنی کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیفیسٹ میں نہ جانے دیں تاکہ روپے پہ نہ پریشر پڑے. وہ سب سے کرٹیکل چیز ہے اس وقت کہ اللہ کا شکر ہے جیسے بھی یہ 2 سالوں کی بڑی مشکلوں کے بعد ہماری جب اکانومی اب چلنی شروع ہوئی ہے اور ہماری پازیٹیو سائنز نظر آ رہے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آگے جو پٹ فالز ہیں ہم ابھی سے پری ایمپٹ کریں ان کو. تو میں انشاءاللہ شہزاد ہم اس کی ایویلیویشن رکھیں گے اپنی منسٹریز کی، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ساری منسٹریز کو ہمیں پتہ ہوگا کہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے کیا وہ اس کے اوپر میٹ کر رہے ہیں یا نہیں، اور پھر اسی کے اوپر ان کی ایویلیویشن ہوگی. تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان مختلف وزارتوں اور وزیر اعظم کے درمیان پرفارمنس ایگریمنٹ کے معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بڑے چیلنجز درپیش ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج توانائی کا ہے. توانائی کے حوالے سے اس کے بہت سارے مختلف سیگمنٹس ایسے ہیں توانائی کی وزارت میں جن کے اوپر عمل درآمد ہونا باقی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کارکردگی کو مزید بہتر بنانا اور عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم نے تمام وزارتوں کو اپنی پرفارمنس بہتر بنانے کے حوالے سے ہدایات دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وزارتوں اور وزیر اعظم کے درمیان، یہ ایک خوش